اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ اللہ کی یاد، ہر کام اللہ کی رضا اور ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرا نام بہادر رحمان صدیقی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں اسلامی اور تاریخی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا علم بڑھے اور آپ اسی سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ہماری اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو میرے دوستو، آج کے اس ولاگ میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کہ وہ کن کن مراحل سے گزری۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو مکہ المکرمہ کی کچھ اس طرح شکل تھی، بالکل مٹی کی ٹیلی کی طرح، اس کا مجسم بن گیا تھا دو پہاڑوں کے درمیان۔ تو اس وقت اس کی کنڈیشن یہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ واحد نازل کی کہ آپ جاؤ میرا گھر کو تعمیر کرو۔ تو اس وقت ادھر نہ کوئی پانی تھا، نہ درخت پل وغیرہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر آ گئے اور یہ مسجد خانہ کعبہ شریف تعمیر کی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مستطیل کی شکل میں تھی، اس کے دو دروازے ہوا کرتے تھے، ایک دروازہ یہاں سے ہوا اور ایک دروازہ وہاں سے ہوا۔ کوئی بھی لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تو ایک طرف خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے اور دوسری طرف باہر نکل جاتے۔ تو قریش نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت بھی بنا دی اور اس کا دروازہ بھی بند کروایا تھا، اور ساتھ میں تاریخ میں فرسٹ ٹائم خاتم بھی بنی تھی۔ خانہ کعبہ کی اصلی ہیبت سے بدل کر اس شکل میں خانہ کعبہ بن چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر بالکل اسی طرح کی جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دروازہ بھی نیچے کیا۔ تو انہوں نے ساتھ میں جو چھت کو بھی باقی رکھا۔ کچھ سالوں بعد جب حجاج ابن یوسف اسقافی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اس کے پھر سے دوبارہ خانہ کعبہ بالکل جس طرح قریش نے بنایا تھا اسی کی شکل میں واپس کر دیا، اور پھر سے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ اوپر کر دیا۔ خانہ کعبہ کی جو دو دروازے تھے قریش نے جو سب سے پہلے بند کیے تھے، جب تعمیر کی تھی تو انہوں نے ایک ہی دروازہ رکھا تھا، اور اس کے بعد عہد عثمانی میں خانہ کعبہ شریف کو مزید اونچا کر دیا گیا۔ آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں آج سے 300 سال پہلے، اور آج تک اسی صورت میں ہے جو ابھی حکومت ہے، ابھی جیسا ہے ویسا تقریباً آپ لوگ جیسے دیکھتے ہیں اس صورت میں عہد عثمانی میں ایسا ہی بن گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا، اس کے بہت عرصہ بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کرو، تو اس سے پہلے کہ یہ جگہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد جو مکہ میں رہنے لگے تھے وہ اس طرح اس وقت مکہ نظر آتا تھا۔ پھر قریش جب مکہ میں رہنے لگے تو بیسیکلی جو دور دور پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان یہ رہتے تھے۔ قصی بن کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے سردار تھے جنہوں نے پوری قریش کو پہاڑوں اور وادیوں سے نکال کر یہاں بسایا کہ آپ خانہ کعبہ کے آمنے سامنے رہو۔ کچھ اس طرح انہوں نے پلاننگ کی کہ جن کی بھی گھروں کے دروازے اور جو گلیاں تھی وہ سارے گلیاں آپ کو سیدھا خانہ کعبہ کی طرف لے کے جاتی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے پلاننگ اگر کسی نے کی کہ پورا ایک ٹاؤن کس طرح بنا ہو تو وہ قصی ابن کلاب تھے۔ یہاں پر وہ سارا ماحول دکھایا گیا ہے، کس طرح وہ گلیاں بنائی گئی تھی۔ ہر گلی سے آپ جب نکل کر جاتے تھے تو وہ سیدھا آپ کو خانہ کعبہ کی طرف لے کے جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہاں پر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ سیرت سے جڑی ہوئی جو بھی واقعات ہیں وہ تفاصیل اور مجسمات سے اس میوزیم میں موجود ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ دیکھو غار حرا کے حوالے سے تفاصیل بتائی گئی ہے، اور یہ دیکھو قریش مکہ نے جب اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور وہاں پر جب حجر اسود کو لگانے کا ٹائم آیا
تو ان میں اختلاف پیدا ہوا. کوئی سردار بولتا تھا میں لگاتا ہوں, کوئی بولتا تھا میں لگاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی تھی کہ ایک کپڑے کے اندر حجر اسود کو سارے رکھ کر پھر سارے قبائل کے سردار اس کو پکڑ کر لائیں, اور خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے اٹھا کے حجر اسود کو اس جگہ پر لگایا تھا. اور یہ دیکھو ساتھ میں مینا کی وادی کی بھی دکھائی گئی ہے, یہ بھی دیکھو. تو میرے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں مدینہ منورہ کی تاریخ جو کب شروع ہوئی, اور یہ کہ یہ لوگ کیسے اور کب سے, اور مسجد نبی کی تعمیر جو ہے کن کن مراحل سے گزری, اور سب سے اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روز مبارک جو گھر مبارک ہے وہ کن کن مراحل سے گزرا. آئیے آپ کو اس تفصیل میں دکھاتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون رہا؟ سب سے پہلے جو شخص رہا تھا اس کا نام یثرب تھا. یثرب حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں تھے. تو یثرب سب سے پہلے مدینہ میں رہا ہے. یہاں پر وہ تاریخ بتلائی جا رہی ہے, دیکھو یہاں پر وہ تاریخ بتلائی جا رہی ہے کہ یثرب کی آبادی کیسے ہوئی. پھر اس کے بعد یہود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہود مدینہ میں رہتے, وہ کب آئے تھے, اس کی ساری تاریخ یہاں پر بتلائی گئی ہے. یہود بیسیکلی تب آئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام حج کرنے تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں. تو واپسی پر یہود آگے جو صحرا میں گم گئے تھے, واپس نہیں گئے تھے, وہ یہاں آباد ہو گئے تھے. ان میں سے کچھ قبائل یہاں پر رہ گئے تھے, تو یہاں سب سے پہلے آبادی ان کی تھی. یہاں دیکھو غزوہ خندق کا مجسم ہے. غزوہ خندق تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی اس زمانے میں کودی گئی تھی, اور اس کی جو چوڑائی تھی تقریباً 4.5 میٹر اور گہرائی 3.5 میٹر تھی. اور یہاں پر وہ پتھر کا مجسم بھی دکھایا گیا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 واروں سے توڑ دیا تھا, جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے 3 دن سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. آپ یہ دیکھ رہے وہ پتھر, اس پتھر کی نشاندہی بھی اس میں کی گئی ہے. اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سیڑھیاں کس طرح بنا دیے تھے اور مٹی کو باہر نکالتے تھے, اس کا بھی سارے مجسمے یہاں پر بنائی گئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کن کن مراحل سے گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو مسجد نبی کچھ اس شکل میں تھی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. صحن تھا اور ایک طرف چبوترا لگا ہوا تھا, اور قبلہ تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا. یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 حجرے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں رہتی تھی, اور دونوں کی دروازے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھولتے تھے. اور ان میں تھی ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین. پھر اس کے بعد جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ ان کو دے دیا, اور اس وقت قبلہ بھی مسجد اقصی سے مکہ المکرمہ کی طرف تبدیل ہو گیا تھا. فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو غنائم ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو توسیع کی. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبی کتنی بڑی ہو گئی ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 حجروات بن چکے ہیں, جس میں ایک حجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منظر دکھاتے تھے آپ کو دکھاتے. یہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی کنکریلی پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ میں پورا چھت گارے سے بنائی ہوئی ہے. اور یہاں پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید توسیع ہوئی, اور چھت کو اس طرح بنایا گیا, اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور حجرات مبارکات بھی ابھی بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید توسیع ہوئی. کچھ اس طرح منظر پیش کرتی تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر 80 ہجری میں ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بنو امیہ کے دور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کر دیا گیا,
اور یہ وہ وقت تھا جب امہات المومنین کے جو حجرات تھے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا یہ سارا مسجد نبی کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور جو ان کا فرنٹ تھا اس کو اتنا ہی بڑھایا گیا جتنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا تھا۔ اور اس تاریخ کے بعد آج تک کسی نے بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اس زمانے میں بڑھایا تھا آج تک کسی نے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ یعنی مطلب یہ کہ امام جدھر کھڑا ہوتا ہے ادھر تک عثمان بن عفان رضی نے بڑھایا تھا، پھر اس کے بعد ادھر تک ولید بن مروان نے بھی ادھر تک ہی، کہ آج کی تاریخ تک ابھی تک اتنی ہی بڑی ہے بس۔ اس سے آگے پھر اس کے بعد جتنی بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہوئی وہ بیک کی طرف سے ہوئی، آگے کی طرف سے نہیں ہوئی۔ ادھر آپ سوچتے ہوں گے کہ ولید بن عبد الملک کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس نے حجرات کو مسجد نبی میں شامل کیا؟ وہ اس لیے کہ جب عمر بن عبدالعزیز یہاں پر گورنر تھے تو مدینہ کی جو حجرہ کی چھت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھو وہ گر گئی تھی، اور جب نیچے گری تو اس لیے پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحصیل کے حصے میں اس کو شامل کر دیا گیا، یعنی اس کو پھر دوبارہ نہیں بنایا، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توسیع ہو رہی تھی تو اس میں اس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تزئین و آرائن کی گئی ہے، یہ ولید بن ملک بن مروان کے بعد وہ خلیفہ تھے المہدی العباسی 165 ہجری میں، اس نے المہدی العباسی کے دور خلافت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس طرح منظر پیش کرتی تھی 6 میناروں کے ساتھ، اور یہ بیچ میں پانی کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ پھر ممالک نے 886 ہجری میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ تعمیر کی اور مزید تزئین و آرائش کی، اور سب سے پہلے کوبے بنائے گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلور کلر کے بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے 861 ہجری میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ لگی ہوئی تھی، یہ جو کوبہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جل گیا تھا، جو بعد میں 886 ہجری میں دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 227 ہجری، یعنی تقریباً آپ بول سکتے ہیں 200 سال پہلے، سلطان عبد المجید ثانی نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی۔ اس میں گنبد حجرہ کو سلور کے کلر سے تبدیل کر کے گرین یعنی سبز رنگ میں تبدیل کر دیا، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک روضہ مبارک کا نقشہ کس طرح ہے۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے وہ ماڈل دیکھ رہے ہیں جو کہ اصل حالت میں تھا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کمرہ تھا جہاں پر وہ سوتی تھی، اور وہ ہے حجرہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت اپنا ٹائم گزارتے تھے۔ اور یہ جو رائٹ سائڈ آپ کو جو کھجور کی رائٹ سائڈ کی طرف جو کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ راستہ تھا گھر سے حجر مبارک سے، اس کا نشان بھی، اور راستہ گلی کی طرف، دوسرا دروازہ جو ہے یہ گلی کی طرف تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی، اسی بستر پر جسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر لگا ہوا ہے، اسی ہی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف روضہ مبارک شریف بنایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح کھودی گئی ہے حجرے کے اندر، اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک اور تدفین مکمل ہو گئی تو کچھ اس طرح منظر پیش کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر مبارک تھی اور جو بیک سائڈ وہ بیڈ مبارک تھا وہ بھی موجود ہے، اور کمرے کی کنڈیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو کنڈیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی وہ اس طرح ہے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق تدفین ہوئی آپ کے ساتھ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سب سے پہلے لیفٹ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، پھر اس کے تھوڑی نیچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑے اور نیچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبروں اور اپنے درمیان ایک دیوار لگا دی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ایک غیر محرم شخص تھے، اس کے لیے ان کے ساتھ وہ مدفون ہوئے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دیوار لگا دی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں
کمرے کے اندر آنے اور باہر جانے کا راستہ دروازہ لگایا ہوا ہے، اور یہاں سے پھر حضرت عائشہ صدیقہ زینب باہر نکلتی تھی۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس میں ہم نے بہت چھوٹی سی کوشش کی، اگر یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دبائیو، اور اس کو آگے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرو تاکہ دوسرے تک بھی پہنچ جائے، اور انشاءاللہ میں ایسا کوشش کروں گا ایسا اچھا ویڈیو اور بھی بنا کے آپ لوگوں کو پیش کروں۔ والسلام۔